اسرائیل ایک خاندان تھا۔ بنی اسرائیل کے قبائل 12 بھائیوں کی اولاد سے بنے تھے۔ وہ سب ایک ہی نسب اور ایک ہی وراثت سے تھے۔ ان میں خون کا رشتہ بھی تھا اور ایمان کا رشتہ بھی۔ لیکن یہ بندھن سلیمان علیہ السلام کی موت کے فوراً بعد ٹوٹ گیا۔ عبرانی بائبل کے مطابق سلیمان متحدہ بادشاہت کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کی موت قدرتی ہوئی تھی، جس کے بعد رہوبوام اس کا جانشین بنا۔ اسرائیل کے قبیلوں میں سے 10 قبیلے رہوبوام کے خلاف تھے۔ یروبوام نے شمال میں مملکت اسرائیل پر حکومت کی اور رہوبوام نے جنوب میں مملکت یہودا پر حکومت کی۔ اس کے بعد دونوں مملکتیں کبھی یکجا نہیں ہوئیں۔ شمالی سلطنت آرام کے درمیان واقع تھی۔ یہ سلطنت اسرائیل کہلائی، جبکہ سلطنت یہودا سلطنت مواب اور ایدوم کے درمیان واقع تھی۔ حضرت سلیمان کے عہد میں یروشلم کی وہ دیوار تعمیر ہوئی جو آج کل لو کے نام سے مشہور ہے۔ اس دیوار کی تعمیر کی نگرانی حضرت سلیمان نے یروبوام کے سپرد کی تھی۔ وہ بہت اچھا منتظم ثابت ہوا۔ جن دنوں وہ یہ دیوار تعمیر کروا رہا تھا، اخیا نبی نے بڑے ڈرامائی انداز میں اسے خدا کا پیغام پہنچایا۔ اس نے اپنا جبہ پھاڑ کر اس کے 12 ٹکڑے کیے اور 10 ٹکڑے یروبوام کو دے دیے، جس کا مطلب تھا بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 10 پر وہ حکومت کرے گا۔ حضرت داؤد کو بھی بادشاہ بننے سے پہلے اسی طرح بادشاہ بننے کی بشارت دی گئی اور انہوں نے انتظار کیا تھا، مگر یروبوام یہ بشارت پا کر بغاوت پر اتر آیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان اس سے ناراض ہو گئے اور وہ فرار ہو کر فرعون مصر کے ہاں پناہ گزین ہوا اور حضرت سلیمان کی وفات تک وہیں رہا۔ رہوبوام سلیمان کا بیٹا تھا اور اسرائیل کے تخت کا وارث بھی تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد اس بادشاہ کی منصوبہ بند تاج پوشی سکم میں ہونے والی تھی، جبکہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت تھا۔ یہیں پر سلیمان کو اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر مسح کیا گیا اور ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ رہوبوام کو افتتاحی تقریب کے لیے سکم جانا ضروری معلوم ہوا۔ جب رہوبوام کا تاج بادشاہ بننے کے لیے آتا ہے تو اس کا سامنا قبائلی عمائدین کے ایک گروپ سے ہوتا ہے جو اس کے پاس ٹیکس کم کرنے کی درخواست لے کر آئے تھے۔ معافی مانگنے کے بجائے رہوبوام نے ٹیکسوں میں مزید اضافہ کرنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس کی حمایت میں صرف یہودا اور بنیامین کے قبیلے رہ گئے۔ باقی 10 قبیلوں نے علیحدہ ہو کر یروبوام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ رہوبوام ان کے خلاف مزید عسکری کارروائی کرنا چاہتا تھا کہ اسے سمیہ نبی نے خبردار کیا اور فوجوں کو روکنے کی درخواست کی۔ یوں ملک خانہ جنگی اور خون ریزی سے بچ گیا۔ اس طرح یروبوام پیشگوئی کے مطابق اپنی علیحدہ سلطنت قائم کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے شمالی سلطنت قائم کی۔ رہوبوام نے 22 سال تک حکومت کی۔ ان سالوں میں دونوں بھائیوں کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی۔ اسرائیل اور یہودا یروبوام کے دنوں سے مسلسل جنگ میں رہے تھے۔ اس پورے عرصے میں یہودا ہی بالادست رہا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں: نمبر 1 یہودا کی بے پناہ دولت اور نمبر 2 روحانی ذریعہ۔ رہوبوام کی وفات کے بعد یروبوام نے یہودا پر حملہ کر دیا۔ یہودا کے نئے بادشاہ ابیام نے اس کی فوجوں کو مار بھگایا اور بیت ال اور اسرائیل کے کئی دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ شاید اسی وجہ سے یروبوام کو اپنا دارالسلطنت بدلنا پڑا۔ اس نے دریائے اردن کے مشرق میں فنویل کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ خداوند کے قانون نے لازمی قرار دیا کہ تمام اسرائیلی سال میں 3 بار اس کے ہیکل میں خداوند کی عبادت کرنے کے لیے حج کریں، جبکہ ہیکل یروشلم میں تھا اور یروشلم یہودا میں تھا، جس پر رہوبوام کا قبضہ تھا۔ یروبعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی،
اگر یہ لوگ خداوند کے گھر میں قربانی گزارنے جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبوام کی طرف مائل ہوں گے اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رہوبوام کی طرف پھر جائیں گے۔ لہذا اس نے مذہبی امور میں تبدیلیاں کی اور بیت العدین میں سنہری بچھڑے نصب کروا دیے، جس سے اسرائیل میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ یروبوام کی مذہب پر دست درازیاں جب بڑھنے لگیں تو ایک گمنام نبی نے اسے خبردار کیا، مگر اس نے توجہ نہ دی۔ پھر اخیا نبی نے اسے تنبیہ کی کہ خدا کے حکموں کی نافرمانی کے نتیجے میں خدا کا غضب نازل ہوگا اور اس کا شاہی خاندان ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام تنبیہوں کے باوجود یروبوام نے بت پرستی جاری رکھی۔ داخلی انتشار نے اسرائیل کو اتنا کمزور کر دیا کہ یروبوام کے بیٹے ابیام کے عہد میں یہودا نے اسرائیل سے بیت ال کا شہر چھین لیا۔ چند ہی سالوں میں یروبوام کے خلاف ہونے والی پیشگوئی پوری ہوئی اور اس کے بیٹے ندب کو 2 سال بھی حکومت کرنا نصیب نہ ہوئی۔ ندب نے لوگوں کو بت پرستی میں لے جانے کی اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ایک قاتل کے ہاتھ لگ گیا۔ اس قاتل کا نام باشا تھا اور وہ اس وقت تک باز نہ آیا جب تک یروبوام کا پورا گھرانہ قتل نہ کر دیا گیا۔